ایسے موسم اور کے سامنے حضرت مولانا محمد علی رضا صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے مخصوص انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وقد صدقت أنت يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي ويا سيدنا يا سيدنا يا حبيبنا يا طبيبنا يا حبيب المصطفى المجتبى صلى الله عليه وسلم. جلوہ عائش مسند صدارت حضور پیر طریقت رہبر شریعت منبع معرفت حضور سیدنا و مرشدنا و ہادینا و منہننا سیدنا آل ناصر شاہ صاحب معین چشتی اجمیری حفظہ اللہ تعالی. دیگر سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی کے فضل اور کرم سے اس کی عطا کردہ توفیق سے آج ہم سب کو اس بابرکت محفل کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمارے کاروان سنت کو مدینہ منورہ پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے سامنے جو میں نے آیات مبارکہ تلاوت فرمائی، اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اولیاء اللہ پر نہ ہی کچھ خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کچھ غم ہوتا ہے. سبحان اللہ. دنیا کا کچھ خوف نہیں ہوتا، نہ دنیا کا غم ہوتا ہے، نہ دنیا کا خوف ہوتا ہے، صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے. سبحان اللہ. اللہ رب العزت اولیاء اللہ کے سینوں میں دنیا کے خوف کو نکال کر اپنا خوف سے ان کے سینے بھر دیتا ہے. سبحان اللہ. تو آج ہم حضور سلطان الہند عطائے مصطفیٰ نائب مصطفیٰ حضور خواجہ خواجگان حضور سیدنا معین الدین حسن سنجری اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کی اس عرس مبارک کی اس خوبصورت تقریب میں میں اور آپ حاضر ہیں. آج ان کے کچھ احوال کو سنتے ہیں، ان کی کچھ داستان حیات کو سنتے ہیں. وہ جن کو عزت و اختیار ہے کہ رتی برابر بھی ایمان ہے، کافر مشرک نہیں، نکال کر لے جائیں گے جنت میں انشاءاللہ. سبحان اللہ. ان میں سے سلطان الہند حضور کی ولادت 530 ہجری میں ہوتی ہے. بعض کتب میں 535 تک کا بھی ذکر آیا ہے. یہ علامہ اقبال کے استاد تھے سر ٹی ڈبلیو آر وہ دا ٹیچنگ آف اسلام کے اندر جو تحقیق لگا کے حساب کے ساتھ لکھا. اور آپ کی ولادت ایران کے صوبہ اور علاقہ سیستان میں ہوئی. سیستان میں ہرات کے قریب ایک سرسبز شاداب علاقہ تھا سنجر، جہاں حضور کی ولادت ہوئی. اسی وجہ سے حضور سلطان الہند کو سنجری بھی کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو حضور سلطان الہند رضی اللہ تعالیٰ حسنی حسینی سید تھے. وہ جن کو بہت بڑا بنانا ہو، سلطان الاولیاء بنانا ہو، پھر دونوں صوتوں سے اللہ رب العزت انہیں سعادت کا فیض کی عطا فرماتے ہیں. تو حضور سلطان الہند رضی اللہ تعالیٰ حسنی حسینی سید ہوئے. والد محترم سید غیاث الدین الحسینی، ان کا شجرہ نسب 8ویں پشت میں امام موسیٰ کاظم کے ساتھ جا ملتا تھا، اور والدہ محترمہ کا شجرہ نسب کچھ واسطوں کے ساتھ امام حسن مجتبی کے ساتھ جا ملتا تھا. یہ شجرہ نسب ہے حضور سلطان الہند کا.
اور شجرہ نسب کے اعتبار سے حضور سلطان الہند حسنی حسینی سید ہوئے اور مادر ذات ولی تھے حضور سلطان الہند۔ ایک دن آپ اپنے باغ میں تھے، آپ کے والد محترم 15 سال کی عمر میں انتقال فرما گئے اور حصے میں وراثت میں 2 چیزیں ملی، ایک باغ اور ایک پنچکی اور باغ لے کر گھر کا خرچ چلانے لگے۔ ایک دن آپ اپنے باغ میں تھے، حضرت ابراہیم قندوزی مجذوب وہ آپ کے باغ میں تشریف لائے، آپ نے انہیں انگور پیش کیے، مجذوب پہچان گئے کہ عارف مادر ذات ولی ہے، جوان مادر ذات ولی ہے، ادھر سے سلطان الہند بھی پہچان گئے کہ عارف مجذوب ہے۔ انگور کھا کے منہ میں چھپا کے کوئی چیز آپ کو عطا کی۔ سید الاولیاء میں آتا ہے، صاحب سید الاولیاء بیان کرتے ہیں کہ وہ کھانے کی دیر تھی کہ توحید کی آگ سینے میں بھڑک اٹھی، جوانی میں بھڑک اٹھی، گھر سے چل پڑتے ہیں، سمرقند اور بخارا چلے گئے، وہاں کافی عرصہ گزار کر علوم دینیہ شرعیہ زاریہ میں تکمیل حاصل کی، اور اتنی تکمیل حاصل کی میں بتانا چاہتا ہوں، آپ کے استاذہ میں سے ایک نام سید مشرف الدین آتا ہے، دوسرا نام مولانا نظام الدین آتا ہے۔ سید ہاشم فتح پوری لکھتے ہیں کہ انہوں نے سید ہاشم فتح پوری نے کتب خانہ آسریہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک محدث کا قول لکھا ہوا کہ حضور سلطان الہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان درس دینے بعد میں آئے، وہ 3 برس تک مدینہ المنورہ میں درس دیتے رہے۔ اس دور میں جو ائمہ علماء سلف الصالحین کا دور تھا، مدینہ المنورہ میں درس دینا کوئی عام بات نہیں تھی، تو اس زمانہ میں حضور سلطان الہند مدینہ المنورہ میں درس دیتے رہے۔ تو حضور سلطان الہند اجمیر درس دینے بعد میں آئے، وہ محدث مدینہ المنورہ ہے۔ خدا کی قسم آپ کے حلقہ درس میں کتنے ائمہ علماء محدثین متفننین اور متفسرین بیٹھتے ہوں گے۔ تو پھر وہاں سمرقند اور بخارا سے علوم دینیہ، علوم ظاہریہ اور علوم شرعیہ میں تکمیل حاصل کر کے آپ تلاش مرشد میں نکلے۔ نیشا پور میں قصبہ تھا ہرون، وہاں پہنچے، حضرت خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا ملے، ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ وہ جو سلسلہ عالیہ چشتی آتے تھے، چشت کا نام تو پہلے بھی تھا، لیکن اس کو 4 چاند حضور سلطان الہند نے لگائے تھے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق چاریات، نعرہ حیدری، نعرہ نعرہ غوثیہ، غوث مبارک، نعرہ بہشتی، یا خواجہ میودری چشتی۔ تو آپ سمرقند اور بخارا سے چل کر نیشا پور میں جب پہنچتے ہیں، حضور خواجہ عثمان ہرونی کی بارگاہ میں جب آپ دستے بیعت کرتے ہیں ان کی، تو اس وقت وہ بغداد شریف میں مقیم تھے۔ حضرت خواجہ عثمان ہرونی بغداد میں مقیم تھے، تو اس وقت سن تھا 562 ہجری، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 561 ہجری میں ہوتا ہے، اور 1 سال کے بعد حضور سیدنا معین الدین حسن سنجری اجمیری حضرت آپ بغداد شریف میں جا پہنچتے ہیں۔ بغداد شریف 1 سال بعد آپ جا کے وارد ہوتے ہیں، حضور غوث اعظم کے وصال کے 1 سال بعد۔ پھر آپ کلا حضور خواجہ غریب نواز اپنی مرشد کی خدمت میں 20 سال تک ان کا بستر اٹھائے پھرتے ہیں، اور ایک دن حضرت خواجہ عثمان ہرونی خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں معین الدین اب تمہارا کام پورا ہو گیا، حضرت خواجہ عثمان ہرونی آپ کو لے کر حرمین چلتے ہیں، اور جب حرمین پہنچتے ہیں، خانہ کعبہ میں پہنچتے ہیں، حتیم کعبہ اللہ کے نیچے بیٹھ کر آپ عرض کرتے ہیں، باری تعالیٰ معین الدین تیرا محبوب، معین الدین حاضر ہے، اسے قبول فرما لے، اسے اپنے محبوب اور برگزیدہ بندوں میں شامل فرما لے۔ غیب سے ندا آئی، معین الدین اللہ کا دوست ہے، معین الدین خدا کا محبوب ہے، ہم نے اسے اپنے محبوب اور برگزیدہ بندوں میں شامل فرما لیا۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ وہاں سے چل کر جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، تو وہاں آپ کے شیخ مرشد فرماتے ہیں، معین الدین آقا کو سلام عرض کرو، معین الدین آقا کو سلام عرض کرو۔ جب حضور سلطان الہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے جواب آتا ہے، وعلیک السلام یا قطب المشاق، اے معین الدین تجھے سلام اور تجھے قطبیت کا مقام عطا فرما دیا۔ تو سن لو، قطبیت پہ ولایت کا ارتقا ختم ہو جاتا ہے، قطب ولایت کا آخری درجہ اور آخری مسند ہے۔
قطبیت پہ ولایت کا اتفاق ختم ہو جاتا ہے. قطب پھر کبھی 3 ہوتے ہیں، 5 یا 7 ہوتے ہیں. جو ان 3، 5 یا 7 میں سے جو سینئر ہوتا ہے اس کو قطبوں کے اوپر سینئر بنایا جاتا ہے، منتظم اعلیٰ بنایا جاتا ہے. پھر اس کی سینیورٹی کی وجہ سے اسے غوث کا ٹائٹل عطا کیا جاتا ہے. جس کسی کو اختلاف ہو، میں پھر معذرت کے ساتھ خدا کی قسم کہ وہ غوث ہے، کہ وہ قطب ہے. خدا کی قسم کتنوں نے غوثیت کی بھیک آپ کی بارگاہ سے لی ہوگی، کتنے قطب بن کر گئے ہوں گے، کتنے غوث بن کر گئے ہوں گے آپ کی بارگاہ سے. پھر آپ وہاں سے چل پڑتے ہیں. کچھ عرصہ بعد آپ کی تربیت آقا اسلام کی بارگاہ میں دوبارہ ہوتی ہے. جب دوبارہ آپ حاضر ہوتے ہیں خانہ کعبہ میں حاضری دیتے ہوئے، جب روزہ رسول پر پہنچتے ہیں، اب اکیلے ہیں. پہلے مرشد ساتھ تھے، پہلے شیخ ساتھ تھے، اب فرق ہے. اب اکیلے تلبیہ آئی ہے اور اکیلے حاضر ہوتے ہیں آقا اسلام کی بارگاہ میں. مسجد نبی شریف کے قریب یہ کونے میں بیٹھ جاتے ہیں. آقا اسلام کی بارگاہ سے آواز آتی ہے کہ معین الدین کو بلاؤ، معین الدین کو بلاؤ. خدا میں روزہ رسول نے سنا کہ معین الدین کو بلاؤ. خدا میں روزہ رسول آواز دینے لگے، یا معین الدین، این معین الدین. معین الدین کا آواز دینے لگے. تو جب انہوں نے آواز دی تو وہاں تو کئی معین الدین تھے. جب وہ کہے معین الدین، ہر کوئی کہے لبیک، ہر کوئی کہے لبیک. تو پھر وہ واپس گئے. عرض کی آقا جہاں تو کئی معین الدین ہے، آپ نے کس کو بلایا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے معین الدین چشتی کو بلایا ہے. اور جب خدا میں روزہ رسول نے آ کر آواز دی معین الدین چشتی، حضور غریب نواز کی آنکھوں میں اشکوں کی برسات جاری ہو گئی کہ آقا نے کس طرح کر کے بلایا ہے. دقت کے ساتھ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حاضر ہو کر روزہ رسول کے قریب ہی کھڑے ہو گئے، تھوڑا سا پیچھے کھڑے ہو گئے. پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے آواز آئی معین الدین اندر آ جاؤ. خدا کی قسم مصطفیٰ نے حضور سلطان الہند کو اپنے جمال جہاں آرا سے بے نقاب کرتے نوازا. سبحان اللہ. پھر آپ وہاں سے چل کر اب کیونکہ طائے مصطفیٰ ہو چکے تھے، نائب مصطفیٰ ہو گئے تھے، پھر وہاں سے چل کر آپ بغداد میں تشریف لاتے ہیں. آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے اذن و بشارت لے کر بغداد میں تشریف لاتے ہیں. جب آپ بغداد میں پہنچتے ہیں تو وہاں حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے. ان کے ساتھ آپ کی مجلسیں اور صحبتیں رہتی ہیں. ادھر شیخ عود الدین کرمانی تھے، مولانا روم کے خلیفہ شیخ حسام الدین چلوی لکھتے ہیں شیخ عود الدین کرمانی آپ کی مجلس میں آئے، آپ نے انہیں فرقہ خلافت عطا فرمایا. تو خلافت بانٹنی بغداد سے شروع ہوئی. حضور سلطان الہند نے خلافت بانٹنی بغداد سے شروع کی. تو وہاں حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی کو بھی آپ نے وہیں پر فیض سے نوازا، انہیں بھی وہیں پر فرقہ خلافت عطا کیا. اور شیخ شہاب الدین سہروردی کے بھی آپ حاصل ہیں. پھر وہاں سے چل کر حضور خواجہ غریب نواز ہمدان تشریف لاتے ہیں اور ہمدان سے چل کر حضور خواجہ غریب نواز تبریز تشریف لاتے ہیں. وہاں حضرت ابو سعید تبریزی سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے. یہ شیخ جلال الدین تبریزی کے میں شیخ تھے، ان سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے. ان کے ساتھ کچھ دیر روز گزرتے ہیں. پھر آپ وہاں سے چل کر حضور خواجہ غریب نواز اصفہان آتے ہیں. جب اصفہان پہنچتے ہیں تو وہاں حضرت شیخ محمود اصفہانی سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے. پھر اصفہان سے چل کر آپ خرقان آتے ہیں. خرقان میں حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی کے مزار پر آپ قیام فرماتے ہیں، وہ جو متقدمین اولیاء میں سے تھے. پھر آپ وہاں سے چل کر حضور خواجہ غریب نواز ہرات پہنچتے ہیں. جب ہرات پہنچتے ہیں تو کسی ایک جگہ قیام نہیں فرماتے، مستلط اللہ اللہ کر کے ہر جگہ فیض بانٹتے ہیں. تو جب رات کا وقت آتا حضرت شیخ عبداللہ انصاری ان کے مزار پر رات کو قیام فرماتے جو مصنف ہے منازل السائلین کے. پھر آپ وہاں ہرات سے چل کر بلخ اور سبزوار میں آتے ہیں. جب بلخ میں آئے وہاں شیخ احمد خضروی کی خانقاہ پر آپ نے قیام فرمایا. شیخ احمد خضروی حضرت حاتم اصم کے مرید و خلیفہ تھے. شیخ احمد خضروی کی ملاقات حضرت سلطان ابراہیم بن ادم اور حضرت بایزید بستانی سے رہی تھی. اب اس سے آپ اندازہ کرتے چلے آئے کہ کیا کیا سنگتیں تھیں حضور سلطان الہند کی، کیا کیا دوستیاں تھیں، کیا کیا محبتیں تھیں، کیا الفتوں کے بکھرتے ہوئے رنگ تھے. پھر آپ وہاں سے چل کر اسی بلخ میں ایک مولانا تھے، مولانا ضیاء الدین بلخی، فلسفی تھے، متکلم تھے، فلسفے پر بڑا ناز تھا. جب وہ آ کر پہنچے حضور سلطان الہند بلخ میں، انہیں پتا چلا کہ بہت بڑے صوفیاء آئے ہیں، بہت بڑے ولی آئے ہیں. صوفیاء سے انہیں چڑھ تھی.
जब हजूर सुल्तान बल्ख में पहुंचे, उन्हें पता चला, गुस्से में आ गए, भड़क उठे गुस्से में। तो हजूर सुल्तान अपने पास तीर कमान रखा करते थे, शिकार फरमाया करते थे, बड़ा शौक रखते थे शिकार का। तो आप परिंदे का कर लें या किसी के दिल का कर लें। तो उस रोज आप उस शिकार फरमा के परिंदों के कबाब बना के आप खाना तनावुल फरमा रहे थे कि मौलाना ज़ियाउद्दीन बल्खी मुनाजरे के लिए आ पहुंचा। जब मौलाना ज़ियाउद्दीन बल्खी मुनाजरे के लिए आया, हजूर सुल्तान हिंद ने उनकी तवाज़ो की एक कबाब उठा के दिया। जब कबाब खाने की देर थी, सब कुछ भूल गया, फलसफा जाता रहा, यादाश्त जाती रही, इल्म जाता रहा, सब कुछ जाता रहा, यादाश्त खो बैठे। तो हजूर सुल्तान हिंद को तरस आ गया। जब देखा जब कुछ भी बाकी नहीं रहा, तो हजूर सुल्तान हिंद को तरस आ गया। आपने दूसरा कबाब उठा के दिया। दूसरा कबाब खाने की देर थी, होश पलट आए, यादाश्त पलट आई, फलसफा पलट आया, इल्म पलट आया। मेरे ख्वाजा कहने लगे, ज़ियाउद्दीन बल्खी इतना काफी है या और भी दो? फरमाया इतना काफी है या और भी दो? इससे बेहतर है कि मुझे अपनी गुलामी में ले लो, इससे बेहतर है मुझे अपनी गुलामी में ले लो। फिर वहां से चलकर हजूर सुल्तान हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गज़नी में आते हैं। गज़नी शहर है हजूर दाता गंज बख्श अजमेरी का। वहाँ शेखुल इस्लाम अब्दुल वाहिद से आपकी मुलाकात हुई। ये हजरत निजामुद्दीन अबुल मुअय्यद के शेख थे, उनके साथ आपकी मुलाकात हुई। फिर वहां से चलकर लाहौर आते हैं। सरजमीन लाहौर को अपने कदम से फैज बख्शते हैं और इतना फैज बख्शते हैं और हजूर दाता गंज बख्श अजमेरी के मज़ार पर क़याम फरमाते हैं और चीरा कश होते हैं। तो उस जमाना में आपकी मुलाकात हजरत मीरा हुसैन ज़ंजानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुई। उनके साथ मजलिसें और सोबतें रही। फिर वहां से चलकर हजूर दाता गंज बख्श अजमेरी के मज़ार से चलकर हजूर ख्वाजा गरीब नवाज दिल्ली से होते हुए अजमेर वारिस होते हैं। अल्लामा इकबाल के उस्ताद सर T.W. आर्नल्ड वो द टीचिंग ऑफ इस्लाम के अंदर लिखते हैं कि जब सिर्फ दिल्ली से अजमेर तक के सफर में 700 खानदान मुशर्रफ पर इस्लाम हुए। अब इनकी फतवाहत शुरू हो गई, इनकी फतह होने का अमल शुरू हो गया। तो जब आप अजमेर वारिद हुए, अजमेर पहुंचे, तो आप एक बहुत बड़ा दरख्त था जंगल में, उस वक्त जंगल था, मंगल हो गया। जहाँ सुल्तान के कदम लगे वहाँ मंगल हो गया। तो आप वहाँ बहुत बड़ा दरख्त था, उसके नीचे जाकर बैठ गए। 40 दरवेशों की उस वक्त आपके साथ जमात साथ थी, 40 दरवेश आपके साथ थे। जब अजमेर में उस दरख्त के नीचे बैठते हैं, वो राजा पृथ्वीराज उसके गुलाम उसके नौकर आकर गुस्ताखी और बेअदबी के लहजे में कहते हैं कि राजा के ऊँटों के बैठने की जगह है, जहाँ तुम नहीं बैठ सकते। उन्होंने आकर गुस्ताखी और बेअदबी की। हजूर सुल्तान हिंद ने अपने दरवेशों से कहा, दरवेशों आओ हम चलते हैं। उन्हें कहा तुम्हारे राजे को बैठे के बैठे ही रह जाते। फिर आप चले जाते हैं। जब शाम को ऊँटों को चरा के लेकर आते हैं, उधर बिठाते हैं। सुबह के वक्त जब ऊँटों को चराने के लिए लेकर जाते हैं तो एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, लेकिन कोई ऊँट उठता नहीं है, कोई ऊँट उठता नहीं है। इससे हजूर ये पहली करामत थी जो अजमेर की नगरी में आपकी बारिश हुई। इससे चर्चा हो गया, इससे शोहरत हो गई। वो जो है ना सागर नदी है, कितनी खूबसूरत नदी है। खुदा की कसम मेरा घर उधर होता, मैं उनके जमाने में होता, मैं उनके जोड़े अपने सर पर उठा के फिरता होता, मैं उनके नौकरों के जोड़े अपने सर पे उठा के फिरता होता, मैं उनके नौकरों के जोड़े सर पे उठा के फिरता होता। अरे वो ना सागर नदी खूबसूरत क्यों ना हो, मेरे ख्वाजा के कदम जो उसने चूमे थे, सुभान अल्लाह, उसके इर्द गिर्द सारे मंदिर थे, सारे मंदिर थे। उसके ब्राह्मण उसके पुजारी आपको रोकने लगे। सुल्तान वजू वहीं फरमाते थे, गुसल वहीं फरमाते थे, उसी नदी का पानी रोश फरमाया करते थे। उन्होंने आकर मना कर दिया, आप इस नदी का पानी रोश नहीं फरमा सकते। तो हजूर सुल्तान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दरवेश से कहा, दरवेशों मेरा कोसा ले जाओ पानी वाला, और अना सागर से कहना हजूर ख्वाजा मेरी बुला रहे हैं। खुदा की कसम जब दरवेश ने जाकर कोसा पानी में डालने की देर थी, कोसा पानी में डाला, सिर्फ इतना कहा, अना सागर तुझे ख्वाजा अजमेरी बुला रहे हैं। अना सागर की सारी नदी उसे कोसे में बंद कर दी। अदाए मुस्तफा जो थे, हुदैबिया का मैदान है, 1500 सहाबा थे, 1500 सहाबा थे। फरमाने लगे आका ना वुजू के लिए पानी है, ना पीने के लिए पानी है, ना वुजू के लिए पानी है, ना पीने के लिए, ना गुस्ल के लिए। आका ने फरमाया कोसा लाओ। जब कोसा लाया गया, आका ने अपना दस्ते मुबारक रखा। दस्ते मुबारक रखने की देर थी,
کوزے سے ندیاں بہنے لگی. صحابہ سے پوچھا گیا، بخاری شریف میں آتا ہے کہ صحابہ سے پوچھا گیا تم کتنے آدمی تھے؟ عرض کی ہم تھے تو 1500، لیکن خدا کی قسم 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی لوٹے اس کوزے سے ندیوں کی طرح بہ رہا تھا. مصطفیٰ نے کوزے سے ندیاں بہا دی، عطائے مصطفیٰ نے کوزے میں ندی کو بند کر دیا. عطائے مصطفیٰ نے کوزے میں ندی کو بند کر دیا. پھر اس سے اور شہرت زیادہ بڑھ گئی. اب راجہ پریشان ہونے لگا کہ اب تو میری راجدھانی گئی، کیونکہ راجے کی ماں نے 12 سال پہلے خواب میں دیکھ لیا تھا کہ ایک درویش کامل آنے والا ہے، جب وہ آئے گا تو تمہارے تخت کا تختہ الٹ کے رکھ دے گا. تو جب اسے پتا چلا تو اس نے سادھو رام کو تیار کیا. وہ جو بہت بڑا جادوگر تھا، ہند کا بہت بڑا جادوگر تھا، اس نے اس کو تیار کیا اور تیار کر کے کہا کہ تم اس درویش کا مقابلہ کرو. خدا کی قسم جب سادھو رام حضور سلطان الہند کی بارگاہ میں اپنے شاگردوں کو لے کر آتا ہے، اس لیے میرے خواجہ اتنا پوچھتے ہیں کہ کون آیا ہے. آقا کو پتا چلتا ہے آپ کو کہ سادھو رام آیا ہے. جب یہی سنتے ہیں سادھو رام آیا ہے، سادھو رام کے قدم وہیں شل ہو جاتے ہیں. سادھو رام ساختہ وہیں کھڑا رہ جاتا ہے. تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں. نماز سے فارغ ہو کر سادھو رام کو کہتے ہیں سادھو رام بول کچھ، تو میرے مقابلے کے لیے آیا تھا، بول کچھ. سادھو رام 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 پکارنے لگا کہ میں آپ منتر شروع کروں، جادو شروع کروں. رام رام کی بجائے رحیم رحیم کا ورد کرنے لگا. سبحان اللہ. رام رام کی بجائے رحیم رحیم کا ورد کرنے لگا. بعد میں سادھو رام کا نام شادی رام یا سادھی رام بنا. اب وہ بھی گیا. اب صرف ایک آدمی رہ گیا تھا پوری ہند کی سرزمین پر، وہ اجے پال، ہند کا بہت بڑا جادوگر. اس کے جادو کے اتنے تمتنے تھے، ہند کی سرزمین پر کوئی دوسرا جادوگر نہیں تھا اس کے مقابلے کا. سنیاس کی دھن کا ماہر تھا، جوگ کا ماہر تھا، تو منتر کا ماہر تھا. اب راجہ پرتھوی راج نے اسے کہا کہ اب تو ہماری کچھ لاج رکھ لے، نہیں تو ہماری راجدھانی گئی. تو جب اسے یہ بات کہی تو اس نے اپنے سینکڑوں شاگردوں کو تیار کیا. تیار کر کے حضور سلطان الہند کا مقابلہ کرنے کے لیے جب وہ آیا آپ کے سامنے تو آپ کے درویش کچھ لمحے کے لیے پریشان ہو گئے، لیکن حضور سلطان الہند کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی، یقین دیکھا، اطمینان دیکھا تو سنبھل گئے. وہ سنبھل گئے. جب سنبھلے تو آپ نے اٹھ کر اپنی انگلی مبارک سے ایک حصار بنا دیا. کہا درویشوں تم نے اس سے باہر نہیں جانا، فرمایا درویشوں تم نے اس سے باہر نہیں جانا. تو وہ آیا اجے پال نے پہاڑوں کے ٹکڑے کر دیے، چٹانوں کے ٹکڑے کر دیے. وہ پتھر میرے خواجہ کے اوپر برسانا چاہا، لیکن ایک پتھر کو بھی جرأت نہ ہوئی کہ میرے خواجہ کے حصار کے اندر گرے. میرے خواجہ کے حصار کے اندر گرے. وہ جتنے پتھر برساتا وہ واپس اسی کے اوپر جا گرتے. پھر اس نے آگ برسانا شروع کی، آگ بھی اسی کے اوپر جا گری. پھر اس نے آسمان سے حکم دیا، اتنے سانپ آ گئے. اس نے سانپوں کو اپنے جسم سے لپیٹا. جسم سے لپیٹنے کی دیر تھی، ہوا میں اڑ گیا، ہوا میں اڑا. میرے خواجہ نے فرمایا درویشوں میرے نالین کو اٹھا دو، میرے جوڑوں کو اڑا دو. خدا کی قسم جوڑوں کو اڑانے کی دیر تھی، اتنے جوڑے قریب نواز کے اس کے سر میں پڑے. وہ خون ہو کر گر گیا، آپ کے قدموں میں گرا اور معافی کا طلبگار ہوا. حضور سلطان الہند نے اسے بھی اپنے فیض باطنی سے نواز دیا، فیض کامل سے بنی کامل بنا دیا. اب راجہ پرتھوی راج کے سارے آسرے ختم ہو گئے. تو حضور سلطان الہند نے اپنے درویشوں کو بھیجا کہ جا کے تم راجہ پرتھوی راج کو اسلام کی دعوت دو. لیکن اس نے ان درویشوں کو مارا، ان کے اوپر ظلم کیے، ان کو تکلیف دی. جب حضور سلطان الہند کو پتا چلا کہ اس نے درویشوں کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، آپ جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے اس موقع پر. اور غصے میں آ کے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے راجہ پرتھوی راج، ہم نے تجھے زندہ گرفتار کر لیا اور زندہ گرفتار کر کے ہم نے تجھے لشکر اسلام کے سپرد کر دیا. اتنا کہنے کی دیر تھی ادھر شیخ شہاب الدین سہروردی افغانستان میں لیٹے ہوئے تھے. شیخ شہاب الدین غوری افغانستان میں لیٹے ہوئے تھے. تو انہوں نے خواب کے اندر دیکھا. حضور خواجہ غریب نواز نے عرض کی شہاب الدین غوری جن کی سلطنت میں نے تجھے عطا کر دی. جب اتنی بات کہتے ہیں شہاب الدین غوری اٹھ کر اپنے وزیروں سے مشورہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ اس طرح میں نے خواب دیکھا ہے. وزیر کہتے ہیں چلو پھر چلتے ہیں. جب وہ چلتے ہیں تو وہ اجمیر پہنچتے ہیں. اجمیر میں آ کر راجہ پرتھوی راج کو پہلے وہ
اپنے قبضے میں لیتے ہیں، اس کو گرفتار کرتے ہیں، اس کو گرفتار کر کے پھر آگے جو ہے ہند کی پوری سلطنت اپنے قبضے میں لیتے ہیں۔ ارے کوئی کہنے والا کہے کہ ہند کو فتح شہاب الدین غوری نے کیا، نہیں نہیں، یہ غلط ہے۔ ہند فتح حضور خواجہ غریب نواز کے جوڑوں کے صدقے سے ہوا۔ ہند میں سلطنت اسلام کی غریب نواز کے جوڑوں کے صدقہ سے، ان کے جوڑوں کا صدقہ سے۔ اللہ اکبر، اب جدھر حضور سلطان الہند کی نظر اٹھ جاتی، نگاہ بھلی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں میں تقدیر دیکھی۔ جدھر نگاہ اٹھ جاتی، فاسق متقی بن جاتا، ان کے مومن بن جاتا، تو ہند کے اطراف و اکناف میں آپ کا چرچا ہونے لگا، آپ کے مریدین پھیل گئے اور اتنے پھیل گئے، حضرت خواجہ فخر الدین گردیزی کو آپ نے اپنے لنگر خانہ ان کے سپرد کیا کہ تم نے لنگر خانہ ان کے سپرد کیا۔ وہ آپ کے پیر بھائی تھے، لیکن آپ کی خدمت میں حضرت خواجہ عثمان ہروانی نے آپ کے ساتھ بھیجا تھا حضرت خواجہ فخر الدین گردیزی کو۔ وہ آپ کی خدمت کرتے رہے، کبھی انہوں نے فخر نہیں کیا تھا کہ میں آپ کا پیر بھائی ہوں، کبھی نہیں کہا تھا، کبھی بھی نہیں کہا تھا، یہ ان کا عمل تھا۔ اور حضرت خواجہ خود کو دن مختار کافی فرماتے ہیں، میں نے اپنے شیخ کی 20 سال خدمت کی، 20 سال خدمت کی، لیکن 20 سال خدمت میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب کبھی لنگر شریف لنگر خانے میں ختم ہو جاتا، راشن ختم ہو جاتا، تو خواجہ فخر الدین گردیزی کو حضور سلطان الہند فرماتے، جب وہ خواجہ فخر الدین گردیزی آ کر عرض کرتا، حضور درویش آ رہے ہیں، لنگر خانے میں کچھ بھی نہیں ہے، درویش آ رہے ہیں، لنگر خانے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور سلطان الہند فرماتے، جاؤ فخر الدین گردیزی میرے مسلح اٹھا لو، جتنا ضرورت ہے لے جاؤ، خدا کی قسم دنیا کی ساری دولتیں غریب نواز کے مسلح کے نیچے ہے، ساری دولتیں۔ تو درجہ ہو پایا جب وصال کا وقت آتا ہے حضور سلطان الہند کا، اس وقت کے تمام صوفیاء جو آپ نے درویش کامل ہند کی سرزمین پر پھیلا دیے تھے، ان کے اطراف و اکناف میں آپ نے پھیلا دیے تھے، ان سب نے آقا علیہ السلام کا دیدار کیا اور سب نے دیکھا کہ آقا اجمیر میں تشریف لائے ہیں۔ سب نے پوچھا آقا خیریت تو ہے، آپ اجمیر میں تشریف لائے ہو؟ تو آقا علیہ السلام نے عرض کی، خدا کا دوست، خدا کا محبوب، خدا کا برگزیدہ بندہ آ رہا ہے، میں اس کی روح کا استقبال کرنے خود آیا، میں اس کی روح کا استقبال کرنے خود آیا ہوں۔ تو جب یہ بات کہی تو خدا کی قسم میں ان کو عطائے مصطفیٰ کیوں نہ کہوں، نائب مصطفیٰ کیوں نہ کہوں، خدا کی قسم بھیجا بھی مصطفیٰ نے تھا، لینے بھی مصطفیٰ خدا ہے، وہ انہی کے تھے، انہی سے آئے اور انہی کی طرف چلے گئے۔ حیات ظاہری میں بھی لوگوں کو دیتے رہے اور آج 8 صدیوں کے بعد آج بھی دے رہے ہیں۔ ان کے در سے مسلمان بھی کھا رہا ہے، غیر مسلم بھی کھا رہا ہے، ہندو بھی کھا رہا ہے اور سکھ بھی کھا رہا ہے، اور مجھ جیسا غریب اور فقیر بھی کھا رہا ہے، مجھ جیسا بھکاری بھی کھا رہا ہے۔ یہ ان کا در ہے، جو ان کا عمل تھا، کوئی تفرقہ نہ تھا، سارے آتے تھے، کوئی ہندو تھا، کوئی مسلم تھا، کوئی غیر مسلم تھا، سب آتے تھے۔ اور جب وصال کا وقت قریب آیا، آپ کی روح قبض انصری سے پرواز کر گئی، اس وقت ماتھے پہ نور کے لفظوں سے لکھا ہوا تھا، ہذا حبیب اللہ وما تفی حب اللہ، ہذا حبیب اللہ۔ ارے سارے کہو، سارے غریب نواز کے عاشق بیٹھے ہو، سارے دونوں ہاتھ بلند کر کے کہو، ہذا حبیب اللہ وما تفی حب اللہ۔ خدا کی قسم خواجہ اجمیری تمہاری طرف متوجہ ہے، ان کا دھیان تمہاری طرف ہے، ان کی نظر تمہاری طرف ہے۔ سارے کہو، ہذا حبیب اللہ، ہذا حبیب اللہ وما تفی حب اللہ۔ خدا کی قسم یہ خدا کا دوست تھا، یہ خدا کا محبوب تھا، اسی محبت میں آیا اور اسی محبت میں زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا اور قیامت تک محبتیں بانٹتا رہے گا۔ اے عطائے مصطفیٰ، اے نائب مصطفیٰ، تو خدا کا دوست تھا، تو خدا کا دوست ہے، تو خدا کا دوست رہے گا۔ اسی محبت میں آیا اور اسی محبت میں گیا اور قیامت تک محبتیں بانٹتا رہے گا۔ اسی محبت میں سے کچھ خیرات ہمیں بھی عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بھائی سنو، میں نے کوئی بھی بیان نہیں کیا، ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، نہ میں بیان کرنے آیا تھا نہ میں نے بیان کیا ہے، میں تو عطائے مصطفیٰ کو، نائب مصطفیٰ کو، حضور خواجہ اجمیری کو اور ان کے اس چشم چراغ کو، ان کے اس نور نظر کو اپنا سبق سنانے آیا تھا کہ وہ سن کر اپنے در کے سائل کو شاداب کر دے۔ فرشتوں کی سرزمین